آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 6 یا 7 سال پہلے عبد مناف جناب ابی طالب کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اور بعض تاریخی روایات کے مطابق اگرچہ اس پہ بحث بھی کی گئی، لیکن بہرحال علماء اہل سنت نے اسے قبول بھی کیا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی، اور یہ اس دھرتی پر واحد آدمی ہے، واحد بچہ ہے، واحد جوان ہے جو خوش قسمتی میں شاید ساری دنیا سے آگے ہے کہ جن کا بچپن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں گزرا، جن کے سر پر نبوت نے ہاتھ رکھا ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں، جن کو چلنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگلی پکڑ کر سکھایا، اور پھر گھر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضرت علی کی تربیت کی۔ یہ حضرت علی کا بچپن ہے، اور خود اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کعبے کے اندر کفار نے جانوروں کی اوجھڑیوں سے استقبال کیا، جب آپ کی پیٹھ پر ڈال دی گئی تو میں بچہ تھا، مجھ سے اٹھائی تو نہیں جاتی تھی، میں حضرت ابوبکر صدیق کو بلا کر لایا اور میں نے ان کو بتایا، تو اب ہم دونوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے اس بوجھ کو اتارا۔ یہ مرتضیٰ کا لقب یہ بھی زبان نبوت سے ملا۔ القاب عجیب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سارے صحابہ اکرام کے لیے رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علی کے لیے بھی رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لقب دیا کہ جو سب سے ممتاز، علی کرم اللہ وجہ، اللہ تیرے چہرے کو ہمیشہ سورج کی طرح چمکتا رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ و اسد رسول کا لقب بھی دیا ہے، ابو تراب کا لقب بھی دیا ہے۔ یہ القاب ہیں۔ ماں نے نام حیدر رکھا ہے، علی نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ علی کا معنی بلند، اونچا، یہ نام حضور نے دیا، جیسے کرم اللہ وجہہ کا لقب حضور نے دیا۔ ابو تراب کا لقب، ابو الحسن آپ نے خود کنیت اپنی رکھی۔ اسد اللہ و اسد رسول یہ بھی لقب ملا، شیر خدا کا لقب ملا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقب تو ایسا دیا جو قیامت تک کے لیے الگ ہے امت میں، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، کہ میرے علی سے بڑا جسٹس، میرے علی سے بڑا جج، میرے علی سے بڑا عدل و انصاف کرنے والا اور عدل و انصاف کے رموز سے واقفیت رکھنے والا علی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ حضرت علی کی شہادت 17 رمضان المبارک فجر کے وقت آپ زخمی ہوتے، کوفے کی جامع مسجد کے دروازے پر جب آپ گھر سے نکل کر لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں، دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہے، اور 21 رمضان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ اس دنیا سے سدھار کر جنت کا سفر کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا آپ کے مزار کا قبر کا پتہ ہی نہیں، حضرت علی کو وصیت کی جنازہ میرا پڑھ کے میری میت کو میری اونٹنی پہ رکھ دینا اور اسے چلا دینا، پیچھا نہیں کرنا، جہاں میرا اللہ چاہے گا لے جائے۔ اس لیے کہ ڈر تھا کہ دنیا میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو حضرت علی کو خدا کہنے والے تھے، وہ بھی تھے جو حضرت علی کو کافر کہنے والے تھے، نعوذ باللہ۔ کافر کہنے والوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ قبر حضرت علی کی ہے تو حضرت علی کے وجود کو آگ لگاتے، اور اگر خدا کہنے والوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ مزار حضرت علی کا ہے تو قیامت تک کے لیے وہ سجدہ گاہ بن جاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو
جس طرح اللہ پاک نے دنیا کے ان فتنوں سے بچایا، موت کے بعد کے اس فتنے سے بھی اللہ نے حفاظت کی۔ ہاں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نجف، جسے نجف اشرف بھی کہا جاتا ہے، جو عراق کا شہر ہے، حضرت علی کا مزار ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس مزار پہ جانے والوں کو پتہ چل جائے کہ اس مزار میں دفن کون ہے تو شاید اس مزار کو بھی لوگ آگ لگا دیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کہ جن کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ ان کی خبر وہ ہے۔ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ ایمان والوں کی آنکھ کا تارا ہے، یہ علم کا دروازہ ہے۔ تصوف کے 4 سلاسل میں سے 3 سلسلے ان کے بانی، ان کے موجد، بلکہ ہماری پنجابی زبان میں کہا جاتا مڈھ بننے والے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔